کلمہ پڑھتے ہی حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ، جب آپ سچے، قرآن سچا، اسلام سچا، تو چھپ کے نماز پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا ابھی تعداد ہی کوئی نہیں، 40 تو مسلمان ہیں۔ عرض کی حضور مہربانی کریں نا، آپ صرف اجازت دیں۔ 20 لوگوں کی صفیں بنا دی گئیں، ایک صف کے آگے حضرت عمر ہیں، ایک صف کے آگے حضرت امیر حمزہ ہیں۔ جناب عمر کہنے لگے چونکہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو لہٰذا نماز بھی آج اللہ کے گھر میں پڑھی جائے گی۔ تو حضرت عمر بیت اللہ شریف کے بیچ کھڑے ہو کے نعرہ لگاتے ہیں، فرماتے ہیں میں عمر ہوں، تم مجھے بھی جانتے ہو، میرے باپ کو بھی جانتے ہو، تم میرا قبیلہ بھی جانتے ہو، میں نے پڑھ لیا ہے محبوب کا کلمہ۔ اب جس نے بچے یتیم کرانے ہو اور اپنی بیوی بیوہ کرانی ہو وہ آئے اور مجھے روکے۔ یہ محبوب اللہ کے ہیں اور گھر بھی اللہ کا ہے، تو نماز بھی آج اللہ کے گھر میں ہی پڑھی جائے گی۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالی مرتبت میں، عزت و عظمت میں، ایک بوڑھے صحابی حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں بڑی دور سے آیا ہوں، پتہ نہیں دوبارہ آپ کی زیارت مجھے نصیب ہو سکے کہ نہ ہو سکے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایک ایسی بات ارشاد فرما دیں کہ جو مجھے کفایت کر جائے، یعنی اس سے میری دنیا بھی بن جائے اور میری آخرت بھی بن جائے، ایک بات۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے، یہ بات تجھے کفایت کر جائے گی، تیرا فائدہ کر جائے گی، دنیا اور آخرت میں تجھے نفع دے جائے گی۔ اسلام نے ہر وقت ذکر الہی کا حکم دیا، سونے کے وقت کی دعا بھی سکھلائی، اٹھتے وقت کے الفاظ بھی سکھائے۔ اسلام نے کہا کہ کھانا کھانا ہے تو بسم اللہ شریف سے شروع کر لینا، اور جب ختم کرنا تو الحمدللہ پہ ختم کر لینا۔ جب تمہیں کوئی چیز بھلی لگے تو پھر ماشاءاللہ کہہ لینا، جب کوئی مصیبت آئے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لینا، اور جب سیڑھیاں چڑھنے لگو اللہ اکبر کہا جائے، اور اونچائی سے اترنے لگو تو سبحان اللہ کہا جائے۔ گویا ہر موقع پر اللہ کی یاد کو، اللہ کے ذکر کو، رب کریم کو ہمیشہ یاد رکھا جائے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام ہر وقت اپنے رب کو یاد کرتے تھے، ہر وقت حضور اپنے رب کو یاد کرتے، ہر وقت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر پر اپنے رب کریم کا ذکر رہتا تھا۔ تو کثرت کے ساتھ ذکر کرنا اور ذکر کو اپنی طبیعت کا حصہ بنا لینا۔ آپ کتاب و سنت کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو آپ غور فرمائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صورتوں کے فضائل بیان کیے، پھر نبی پاک علیہ السلام نے اللہ کے مختلف اسماء کا، مختلف ناموں کی فضیلت بیان کی۔ فرمایا جو آدمی سبحان اللہ کہتا ہے اسے 30 نیکیاں ملتی ہیں، اور جو تسبیح فاطمہ ہی پڑھ لے رضی اللہ تعالی عنہا، تسبیح فاطمہ یعنی 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر، جو شخص یہ پڑھ لے اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں۔ سمندر کی جھاگ کون ماپے گا کہ سمندر کہاں سے چلا اور کہاں پہنچا؟ تو فرمایا سمندر کی جھاگ کے برابر بھی اگر اس کے گناہ ہوں گے، اتنا بڑا پاپی بھی ہو، تو یہ اللہ کا ذکر کرنے کی برکت سے، تسبیح فاطمہ پڑھنے کی برکت سے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ذکر کی فضیلت بیان کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے اسماء تھے جن کی عظمت، عزت، رفعت بیان کی، فرمایا اس کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو۔ صورتوں کے فضائل بیان کی۔ ہمارے ہاں میں نے دیکھا ہے کہ بعض واعظین اور بعض نقیب حضرات یا بعض ایسے لوگ جو بات کرتے ہیں تو اگر ان کی بات توجہ سے نہ سنی جائے تو وہ خود کئی دفعہ کہہ دیتے ہیں کہ میری بات ضائع نہ کر دینا، میرا جملہ ضائع نہ کر دینا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی اہم بات تھی جو میں کرنے جا رہا ہوں،
اور کئی لوگ آپ ان کی بات توجہ سے نہ سنیں تو ان کے چہرے پر اظہار ناراضگی نمایاں ہو جاتے ہیں کہ یار میں بات کر رہا تھا اس بندے نے توجہ ہی نہیں کی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں، جو حضور نے فضائل بیان کیے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ تمہیں غموں سے نجات دے گا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فضیلت بیان کی کہ جب تم کہتے ہو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، تو زمین آسمان کے درمیان جتنی جگہ ہے اتنا اللہ تمہیں اجر کا بھر کے جو ہے وہ عطا فرماتا ہے اپنے فضل سے۔ تو یہ جو حضور نے مختلف اذکار کی فضیلتیں بیان کی، جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلا کلمہ شریف کے بارے میں فرمایا کہ یہ سب سے افضل کلمہ، اور سب سے افضل دعا کے بارے میں فرمایا کہ الحمدللہ کہنا سب سے افضل دعا ہے۔ تو یہ اذکار کے جو فضائل حضور نے بیان کیے، تو کیا معاذ اللہ ہم ان کو ضائع کریں گے ان باتوں کو؟ نہیں، ایک عام آدمی کی بات تو ضائع کی نہیں جا سکتی، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کیا ضائع کیا جائے گا؟ تو پھر جو بات سمجھنے کی ہے، جو بات غور کرنے کی ہے، جس پر ہمیں خاص توجہ دینی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم ہر اس فضیلت کو ڈھونڈیں، تلاش کریں جو نبی پاک نے بیان فرمائی، اور پھر ہم اس فضیلت کی روشنی میں ان اذکار کو کرنے کی کوشش کریں، ان ساری باتوں کی طرف توجہ کریں۔ اور جب آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں نا، تو جس طرح آپ کے وجود کی غذا ہے، روٹی، کھانا، پانی، ہوا، صحت، سانس، یہ آپ کے وجود کو زندہ رکھتی ہے، تو ایک روح کی غذا ہے۔ روح کی غذا ہے رب کریم کا ذکر، اللہ کی یاد۔ ہمارے ہاں زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا ذکر تو کیا جاتا ہے، تو اس طرح کیا جاتا ہے جیسے طوطے نے کوئی لفظ رٹ لیے ہیں تو اب وہ بیان کر رہا ہے نا۔ تو ہمارے صوفیاء نے، بزرگوں نے لکھا ہے کہ وہ جو کہا گیا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے، تو بعض لوگ کہتے ہیں وہ تو بڑی تسبیح پڑھتا ہوں، پھر بھی بے سکون رہتا ہوں۔ اس کا جواب وہ یہ دیتے ہیں کہ چونکہ انہوں نے اللہ کا ذکر کیا تو صحیح، لیکن اس طرح کرتے رہے جیسا طوطا رٹ کے کر رہا تھا۔ اگر غور کرتے اس بات پر، توجہ دیتے اس بات پر، اگر ان کا یہ ایک ذہن بن جاتا کہ میں بھلا کیا کہہ رہا ہوں، جب ان کی زبان سے نکلتا سبحان اللہ، تو پھر غور کرتے کہ میں نے یہ کہا ہے کہ اللہ پاک ہے، اللہ پاک۔ اب یہ چیز جب ان کے ذہن کے اندر، ان کے دماغ سے، ان کی روح سے ٹکرائے گی، تو جب انہوں نے کہا کہ میرا رب پاک ہے، سبحان اللہ عما یشرکون، تو پاک ہے ان چیزوں سے جن سے لوگ اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ اب جب کہا کہ وہ پاک ہے اور اس نے جو چیز بنائی ہے وہ حسین و جمیل ہی بنائی ہے، ہر عیب سے پاک ہے، وہ اس نے ہر چیز بہترین نقش و نگار کے ساتھ بنائی ہے، تو بتائیے کہ جب یہ سبحان اللہ کا معنی اور اس کا مفہوم سمجھ کر اللہ کا یہ ذکر کیا گیا، تو اب اس طرح نہیں ہو گیا کہ جیسے پورے وجود کے اندر خوشبو بکھر گئی ہو، اب یوں نہیں محسوس ہو گیا کہ جیسے بالکل ساری طبیعت ٹھنڈی اور پھولوں کی طرح ہو گئی، ویسے نہیں محسوس ہو گیا کہ جیسے اللہ نے ایک قوت، طاقت اور روحانیت عطا کر دی۔ اور پھر جب کسی شخص نے کہا کہ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اب آپ اندازہ فرما لینا کہ وہ کتنا عظیم اور کتنا بڑا مالک ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ میں کسی کی کوئی جھوٹی تعریف نہیں کروں گا، مجھ سے کسی کی خوشامد نہیں ہوتی۔ اور کوئی کتنا بھی اونچا چلا جائے، یہ ساری تعریفیں کمزور ہیں، حدود والی ہیں، ایک رب ہے الحمدللہ، جس کے لیے تمام تعریفیں اسی رب کے لیے۔ اور جب کہا اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، جب اس کی زبان سے یہ جملے نکلتے ہیں تو آپ ذرا غور فرمائیں کہ وہ کہاں پہنچ جاتا ہے۔ وہ پھر کیا کبھی کسی سے ڈرے گا؟ وہ کسی چیز کا خوف طاری کرے گا؟ کوئی چیز ایسی ہوگی جو اس کے نفسیات پر حاوی ہو سکے؟ سب سے بڑا تو اللہ ہے، تو وہ کبھی بھی کسی بڑے آدمی کے رعب کا شکار نہیں ہوگا، وہ کبھی کسی کی دولت، کسی کا اقتدار، کسی کی قوت اور کسی کی ظاہری طور پر تھوڑی بہت چمک اسے خیرہ نہیں کر سکے گی، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ اکبر صرف اللہ ہی ہے۔ تو اب اس کے اندر بہت بڑی طاقت آئے گی، بہت بڑی ہمت آئے گی، وہ بہت زیادہ اپنے آپ کو قوت والا محسوس کرے گا۔ تو یہ جب تھوڑا سا غور کرتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، میری زبان سے کیا نکل رہا ہے، تو پھر یہ ذکر الہی اس کو ٹھنڈک دیتا ہے،
اور اس کو سکون دیتا ہے، پھر اس کو قوت ملتی ہے۔ اس لیے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی مثال جو رب کا ذکر کرے اور اس کی مثال جو اللہ کا ذکر نہ کرے، مثل الحی والمیت، ان لوگوں کی مثال کی طرح ہے جو زندہ اور مردہ ہوتے ہیں۔ گویا ذکر کرنے والا زندہ ہے، ذکر کرنے والا زندہ ہے، اور ذکر نہ کرنے والا ہواؤں میں اڑ رہا ہے، کروڑوں روپے اس کی جیب میں پڑے ہوئے ہیں، لاکھوں کا سرمایہ ہے، بہت سارے لوگ جانتے ہیں، وہ محسوس کرتا ہے کہ بڑا جانا پہچانا جاتا ہوں، بڑا سمجھا سکھایا جاتا ہوں، بڑے لوگ میرے نام سے آگاہ ہیں، شعوری طور پر میں ایک بڑا آدمی ہوں، لیکن ہے مردہ، اس لیے کہ زندگی تو زندہ دلی کا نام ہے۔ مردہ دل کیا خاک جیا کرتے، زندہ وہ ہے جس کا مصلی آباد ہے، زندہ وہ ہے جس کی زبان اللہ کو یاد کرتی، زندہ وہ ہے جس کا کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ آج قرآن شریف کھول لوں، زندہ تو وہ ہے جس کی طبیعت چاہتی ہے کہ یار آج لاؤ نا تسبیح، تھوڑا سا درود و سلام اپنے محبوب پہ پڑھوں، زندہ تو وہ ہے جو کبھی کبھی اس کی یاد میں محو ہو، اکیلے بیٹھا بھی ہو تو پھر بھی اس کی زبان پہ ذکر اور آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتا، جس کو یاد کر کے محو ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، ذکر الہی انسان کو زندہ رکھتا ہے، توانائی دیتا ہے، روحانیت دیتا ہے، اس کو سکون کی دولت دیتا ہے۔ اپنے معاملات کو جب ترتیب دیں تو اذکار کی پابندی کریں۔ ہمارے جو طریقت کے سلسلے ہیں نا، یہ بنیادی طور پر طریقت کے سلسلے دو کام کرتے ہیں، ایک تو عقیدے کو پختہ کرتے ہیں، نظریات کی صفائی کرتے ہیں، جو کمزور یقین والے لوگ ہوتے ہیں ان کا یقین پختہ کرتے ہیں، جو رب کی بارگاہ سے دور ہوتے ہیں ان کے دلوں میں اللہ کی چاہت پیدا کرتے ہیں۔ یہ حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ لوگوں کی تربیت کرتے ہیں اور لوگوں کی روحوں کے اندر مستند صحیح عقائد اور یقین کی دولت لوگوں کو دیتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ذکر کے طریقے بتلاتے ہیں، یہ لوگوں کو اذکار کی طرف مائل کرتے ہیں، جو لوگوں کا شوق، ذوق، مزاج ذکر کی طرف مائل کرتے ہیں۔ عقیدے کی پختگی دینا اور لوگوں کو اللہ کی یاد میں لگا دینا۔ الف اللہ تے چنبے دی بوٹی تے میرے من وچ مرشد لائی ہو، نفی اسبات، یعنی لا الہ الا اللہ، لا الہ نفی ہے، الا اللہ اس بات ہے، نفی اسبات دا پانی ملیا تے ہر رگے ہر جائی ہو، تے اندر بوٹی مشک مچایا تے جاں پھلاں تے آئی، تے پھر جیوے مرشد کامل باہو جس اے بوٹی لائی۔ تو یہ یاد رکھ لیں کہ صوفیہ مختلف اذکار بتلاتے ہیں، آپ کسی بھی سلسلہ طریقہ سے وابستہ ہوتے ہیں تو آپ کو کچھ پڑھنے کو بتایا جاتا ہے۔ اب کیا ہم نے اس بات کو سمجھا ہی نہیں، ہم نے یہ توجہ ہی نہیں کی کہ ہم شیخ کی بارگاہ میں گئے تھے تو انہوں نے ہمیں کچھ پڑھنے کو، کہیں بھی آپ جائیں آپ کو کوئی استغفار بتا دے گا، کوئی کلمہ شریف بتا دے گا، کچھ نہ کچھ بتایا، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہماری اذکار کی جانب توجہ نہیں رہتی، ہم ذکر نہیں کرتے۔ ہمارے لیے جو کام سب سے مشقت والا ہے وہ ہے ذکر۔ اچھا، بڑا عجیب آدمی ہے نا جو کسی کالج میں یونیورسٹی میں داخلہ لے اور چاہتا بھی پاس ہونا ہے پر کتاب کھول کے نہیں دے کے پڑھنا چاہتا، نمبر بھی چاہتا ہے میرے 100% ہوں، لیکن کہتا ہے مجھے کتاب نہ پڑھنی پڑے، تو یہ تو بیوقوفی ہے نا۔ آپ کو نصاب پڑھنا ہے اور نصاب کی تیاری کرنی ہے اور پھر نصاب کے مطابق آپ کو چلنا ہے، آپ کا ایک نصاب ہے۔ تو طریقت ایک یونیورسٹی کا نام ہے، جب آپ طریقت کے شعبے میں داخلہ لیتے ہیں تو آپ کو اذکار بتائے جاتے ہیں، آپ کو وہ اذکار کرنے ہیں، وہ وظائف پڑھنے ہیں، ان پر آپ کو توجہ دینی ہے، ان پر آپ کو غور کرنا ہے۔ تو ذکر جب آپ کریں گے تو پھر آپ کو بہت ساری ایسی چیزیں نصیب ہوں گی جن کا نفع ہوگا۔ تو ہمارے صوفیاء ایک تو تنہا ذکر کرتے، پھر اجتماعی ذکر کا بھی سبق دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی قوم اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھتی ہے تو فرشتے انہیں گھیر لیتے، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی، اور حضور فرماتے ان پر سکینہ اترتا ہے، اور وہ ایک جماعت میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ فرشتوں کے سامنے ان کا تذکرہ کرتا ہے، فرشتوں کے سامنے۔
تو ایک تو انفرادی ذکر، پھر جو مجالس سے ذکر ہیں، محافل ذکر ہیں، ان کی افادیت یہ ہے کہ جب جمع ہو کر کے لوگ بیٹھتے ہیں تو پھر ان پر اللہ کی رحمت چھا جاتی، پھر اللہ کا فضل ان کی نگہبانی اور خبرگیری کرتا ہے۔ اپنی زبان کو ذکر سے تار رکھیں، جہاں بیٹھیں اجتماعی طور پر وہاں بھی اللہ کی یاد کے ساتھ بیٹھیں، رب کریم کا ذکر کریں۔ ہمارے ہاں اب خلوت میں بیٹھنا، تھوڑا سا لوگوں سے الگ ہو کے بیٹھنا، تنہائی میں بیٹھنا، یہ لوگوں کے لیے اس لیے مشکل ہو گیا ہے کہ لوگ ذکر میں تو بیٹھ نہیں سکتے، عبادت کے ساتھ کوئی دلچسپی رہی نہیں، معاذ اللہ، وظائف پڑھنے کا کوئی ذوق نہیں، تو تنہائی میں بیٹھ نہیں سکتے۔ حالانکہ ترمذی شریف میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے بہتر ہے کہ اپنے گھروں کو لازم کر لو، یعنی بلا وجہ ضرورت گھروں سے نہ نکلو، اپنے گھر میں رہو، اذکار کرو، عبادت کرو۔ یہ اگرچہ اسلام کے اندر رہبانیت نہیں، سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے مسجد میں بیٹھنے کا حکم نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں نا کہ حضور علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں کچھ اوقات ایسے ملتے ہیں کہ سرکار خلوت میں تشریف لے جاتے، تنہائی میں بالکل الگ تھلگ ہو کے کچھ عبادت حضور نے تنہائی میں کچھ ذکر کیا ہے، الگ ہو کر۔ اعلان نبوت سے پہلے اللہ کے محبوب علیہ السلام مہینوں غار حرا میں رہا کرتے تھے، وہاں کیا ہوتا تھا؟ اللہ کا ذکر ہوتا تھا، اللہ کی یاد ہوتی تھی، عبادت، ریاضت، تقوی، پرہیزگاری۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر سال رمضان المبارک میں 10 دن کا اعتکاف کرتے۔ اگرچہ حضور کے ذمے تبلیغی ڈیوٹیاں ہیں، سرکار کے ذمے جہاد کے بہت سارے معاملات ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے 23 سالوں میں پوری دنیا کو انقلاب آشنا کرنا، لیکن اس کے باوجود رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر سال رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتے۔ اس کے علاوہ بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، رات کو مجھ سے فرماتے ابو بکر کی بیٹی تو اجازت دے تو رب کو راضی نہ کر لوں، وہاں بھی تنہائی میں کھڑے ہو جاتے۔ تو نبی پاک نے ہمیں بتلایا کہ کچھ وقت تنہائی کا تمہارے رب کے ساتھ گزرنا چاہیے۔ فرمایا رحمان کے بندے زمین پر آہستگی سے چلتے، وزادار انداز ہوتا ہے ان کے چلنے کا، ان کے لب و لہجے سے اور ان کے انداز گفتار و رفتار سے غیر سنجیدگی کبھی بھی نہیں ٹپکتی، وہ سنجیدہ طرز زندگی کے قائل ہوتے ہیں، وقار، روب، ہیبت، یہ اللہ کے بندوں کی شان ہوتی۔ میں اور آپ جس معاشرے میں وقت گزار رہے ہیں، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ غیر سنجیدگی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ہر آدمی کو لطیفے سنانے کا شوق ہے، الا ماشاء اللہ۔ اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے لوگ ایسی گفتگو بھی کرتے ہیں جو ان کی شخصیت کے ساتھ میچ نہیں کرتی۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کی باتیں ہلکی ہو جاتی ہیں، جملے بے وزن ہو جاتے ہیں، شخصی وقار آہستہ آہستہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں کی تربیت اس کے ذمے ہوتی ہے، جن لوگوں کی ٹریننگ کرنا اور جن لوگوں کے اوپر نگرانی کرنا اس کے ذمے ہوتا ہے، وہ ساری شخصیات اور وہ سارے لوگ خاص کمزوری کا شکار ہونے لگ جاتے۔ آپ دیکھیے نا کہ اگر باپ کا وقار ہی نہ ہو، اس کا کوئی ڈر اور کوئی روب ہی نہ ہو، اور والد سے کوئی شخص کسی طرح سے حیا ہی نہ کرے، محبت اپنی جگہ پہ، لاڈ پیار اپنی جگہ پہ، لیکن اگر آپ کی کوئی شخصی وجاہت ہی نہیں ہے تو اس کا لازمی طور پر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جن لوگوں نے جن اولاد نے جو بعض کام اپنے والد کے ڈر کی وجہ سے چھوڑنے ہوتے ہیں، وہ کام وہ نہیں چھوڑتے، کیونکہ کوئی وقار ہی نہیں ہے، کوئی وزاداری نہیں ہے، کوئی لب و لہجے میں سنجیدگی نہیں ہے۔ اسی طرح کا معاملہ استاد کے ساتھ ہے۔ اگر استاد اپنا وقار ہی قائم نہ رکھے، اپنے اور شاگرد کے درمیان مناسب فاصلہ ہی نہ رکھے، وہ ساری گفتگو اور وہ ساری باتیں جو اسے اپنے بے تکلف دوستوں کے ساتھ بھی پورے طور پر نہیں کرنی چاہیے، وہ ساری باتیں وہ اپنے شاگردوں کے سامنے کھول دے،
تو اس کا کوئی وقار قائم نہیں رہے گا، کوئی سنجیدگی اس کی باقی نہیں رہے گی۔ یہی حال ایک شیخ کا ہے، اس کا مناسب فاصلہ ہونا چاہیے مریدوں سے، کیونکہ اگر وہ اس کا احترام ہی نہیں کریں گے، اگر وہ اس وزاداری کے ساتھ اسے قبول ہی نہیں کریں گے تو اس سے تربیت اور فیض کیسے پائیں گے؟ تو وقار کا ہونا، شخصی وجاہت کا ہونا، اس طرح کا کوئی کام نہ کیا جائے جس سے شخصیت رسوا ہو جائے، کمزور پڑ جائے، جس سے انسان کی وزاداری کو ٹھیس پہنچے۔ امام طبرانی حدیث لائے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بلا وجہ اپنے آپ کو ذلت والی جگہ پر پیش کرے، حضور فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ بغیر کسی ضرورت کے تو نے اپنے آپ کو رسوا کیا، رسوائی والے مقام پہ کھڑا کیا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ شرافت اور بزدلی میں بھی فرق ہوتا ہے۔ ملنسار اور ہوتا ہے، لیکن اپنے آپ کو رسوا کر دینے والا اور ہوتا ہے۔ آپ درگزر کریں 100 دفعہ کریں، لیکن تکبر کرنے والا، غرور کرنے والا اور اپنے مزاج میں سختی رکھنے والا، تکبر کرنے والے کے سامنے ڈٹ کے رہنا، یہی عاجزی ہے۔ ہاں، عرب کے کفار مسلمانوں کے خلاف اپنے آپ کو بہت بڑی جمعیت سمجھتے تھے، تو اللہ کے رسول نے مسلمانوں کو یہ تعلیم دی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ جب تم طواف کعبہ کرو گے تو تم 3 چکروں میں ذرا اکڑ اکڑ کے چلو گے، ان کو پتہ چلے کہ مسلمان کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہے۔ آپ محبت کرنے والوں کے لیے پوری طور پر عاجزی کریں، لیکن اگر کچھ شخص ضد کرے پھر اسے کہیں کہ سونے اسی تے آپ بڑے ضدی ہیں، پھر آپ کے لب و لہجے کے اندر کمزوری دکھانا، آپ نے رسوا کیا اپنے آپ کو، آپ نے کمزوری دکھائی ہے۔ آپ کمزوری نہیں دکھائیں، آپ اپنے آپ کو رسوا نہیں کریں، آپ کے اندر ایک خاص قسم کی ہیبت ہونی چاہیے، ایک وزاداری ہونی چاہیے، ایک اٹھنا بیٹھنا ہونا چاہیے، ایک لب و لہجہ ہونا چاہیے، ایک انداز ہونا چاہیے۔ کچھ لوگوں کا بالکل وقار ختم ہو جاتا ہے، اس کی 2-3 وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک تو بہت باتیں کرنے والے کا کوئی وقار نہیں ہوتا، ایک جو لوگ غیر سنجیدگی دکھاتے ہیں زندگی میں، ہر معاملے میں مشورہ دینا، جہاں بنتا نہیں وہاں بھی دینا، ان لوگوں کا کوئی وقار نہیں رہتا۔ ایک جو لوگ حریص ہوتے ہیں، لالچی ہوتے ہیں، ان کا کوئی وقار نہیں ہوتا۔ ایک وہ لوگ جو بخیل ہوتے ہیں، کنجوس، جس طرح لالچی کا کوئی وقار نہیں ہوتا، اس طرح کنجوس کی بھی کوئی عزت نہیں ہوتی، بخیل کا بھی دنیا میں کوئی وقار نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے جو آدمی اپنا منصب نہ پہچانے، بچپن کی گفتگو اور ہوتی ہے، جوانی کا لہجہ اور ہوتا ہے، بڑھاپے کا انداز اور ہوتا ہے، شاگرد کا انداز اور ہے، جب آپ مسند تدریس پر ہے تو پھر انداز اور ہے۔ جب آپ اپنے منصب کو ہی نہ پہچانے تو آپ کا کبھی کوئی وقار بن سکتا؟ اگر آپ پہچانے تو صحیح ہے۔ کسی نے کہا تھا زائر کوے جنا آہستہ چل، تو اپنی شان تو دیکھ، تو مدینے آیا ہوا ہے، وہ دیکھ آیا ہے کہاں، آہستہ چل۔ آپ اپنا منصب تو پہچانے، آپ کہاں ہیں۔ اگر آپ اپنا منصب نہیں پہچانتے، مجھے بڑی اچھی طرح بات یاد ہے، ایک جگہ ہم لوگ بیٹھے تھے تو ایک بزرگ نے ایک بچے کو مذاق کیا، اور وہ ذرا ان کی شخصیت کے مطابق نہیں تھا، اور وہ گفتگو بھی ایسی تھی کہ جو مطلب لوز گفتگو تھی، وہ چاہیے نہیں تھا کہ وہ شخص ایسی بات کرتا۔ اس بچے کو ان لفظوں سے مذاق کیا، تو جو اس بچے نے رد عمل دیا وہ اس سے بھی زیادہ برا تھا۔ تو بزرگ کہنے لگے تجھے تمیز نہیں ہے، تو یہ جواب کیا دے رہا ہے؟ تو میں نے ان سے کہا اب ناراض تو ہو گئے ہیں، لیکن شروعات کس نے کی تھی؟ یہ اینٹ کس نے رکھی تھی؟ جی میری تو طبیعت ایسی ہے۔ تو میں نے کہا پھر آج آپ کو آپ کی طبیعت کا جواب مل رہا ہے تو قبول فرمائیے۔ آپ کا وقار ختم ہوگا۔ اور باوقار لوگ کون ہوتے ہیں؟ کم گفتگو کرنا، جو اللہ نے گھر دیا اس پہ راضی رہنا۔ بعض لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ وزادار ہے، جو اللہ نے دیا اس پر راضی ہے، کوئی ہرس نہیں، کوئی۔ اور ایک اور بات بھی، محنتی بندہ وزادار ہوتا ہے، باوقار ہوتا ہے۔ جو فارغ پھرتے ہیں نا، دوسروں کے سہارے جیتے ہیں، وہ وزادار نہیں ہوتے۔ محنت کرنے والا، مشقت کرنے والا آدمی وہ باوقار ہوتا ہے۔ آپ یہ انداز دیکھیے نا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیشہ سادہ لباس پہنتے تھے، سادہ غذا کھاتے تھے،
زمین پر بیٹھنا پسند کرتے تھے، معاف کرنا سرکار کا مبارک طریقہ تھا، لیکن وقار اتنا زیادہ تھا کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ روب اتنا تھا سرکار کا کہ جو اچانک دیکھتا تھا نا وہ مروب ہو جاتا تھا، اس پر روب طاری ہو جاتا، لوگ اچانک دیکھتے تو کانپنے لگتے۔ اور نبی پاک علیہ السلام فرماتے میرے رب نے میری روب کے ساتھ مدد کی ہے۔ فرمایا ابھی میں 1 مہینہ دور ہوتا ہوں تو میرا دشمن مجھ سے ڈر رہا ہوتا ہے، 1 مہینہ لگے گا دشمن تک پہنچنے میں، 1 مہینے کا سفر ہے ابھی، تو مہینہ پہلے میرا دشمن مجھ سے کانپ رہا ہوتا ہے، کیوں کہ میرے رب نے روب کے ساتھ میری مدد فرمائی۔ غیر اس طرح ڈرتے تھے، اور اپنوں کا حال یہ تھا، اپنے ادب کرتے تھے۔ ان کی کیفیت کیا تھی کہ صحابہ فرماتے ہیں ہم حضور کی بارگاہ میں یوں بیٹھتے تھے جیسے ہمارے سروں پہ پرندے بیٹھے۔ فرماتے تھے کہ پرندہ بیٹھا ایسے ذرا ہلے توڑ جائے گا۔ فرماتے ہیں سوائے سیدنا صدیق اکبر کے اور جناب عمر فاروق کے کسی کی جرت ہی نہیں ہوتی تھی نبی پاک سے کلام کر سکے۔ خود مولا علی شیر خدا جو پلے ہی آغوش نبوت میں ہے، جو رہے ہی کاشونہ نور میں ہے، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے مجھے نبی پاک سے کوئی سوال کرنا ہوتا تھا نا، حالانکہ سرکار تو بیٹھے مسجد شریف میں بالکل عام زمین پہ چٹائی پہ تشریف فرمائے، تو فرماتے مجھے کچھ سوال کرنا ہوتا تھا تو مہینوں لگ جاتے تھے، میں نبی پاک سے پوچھتا نہیں تھا، مجھے حیا آتی تھی، روب طاری ہوتا تھا، میں حضور سے پوچھوں۔ یہ سرکار کا روب دبدبا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے آگے ہیں یوں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، اور نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، اور کرو تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان 2 جہاں فدا، میرا 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، میں کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ تو حضور کا دبدبا، نبی پاک کی وجاہت، سرور کائنات علیہ السلام کا روب اپنے مزاج میں شخصی وجاہت پیدا کرے۔ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے اللہ کے فضل سے، اپنا ایک وقار رکھتا ہے، لیکن ہمارے حکمرانوں نے گلی گلی مانگ کے نا، پہلی اسلامی ایٹمی پاور ہے پاکستان، لوگ ڈرتے ہیں، لیکن وہ اپنے مزاج سے وزاداری ختم کر کے، آپ یقین کریں کہ میں ملک سے باہر مجھے جانا تھا تو میں وہاں اپنے کاغذات امبیسی سے جمع کرا کے واپس لوٹ رہا تھا، تو مجھے بڑے سیانے لوگ وہاں ملے اور امیر گرو، تو مجھے کہنے لگے کہ کوئی وظیفہ بتائیں باہر کا ویزا لگ جائے۔ میں نے کہا ساری کتابیں پڑھی ہیں، باہر جانے والا وظیفہ ہی کوئی نہیں کتابیں، ان کے تو دسیے کوئی وظیفہ ہے ہی نہیں ایسا۔ آپ کیوں اتنے، یہ 2024 میں 7 لاکھ پاکستانی ملک چھوڑ کے چلا گیا، اتنی کمزور بننے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اتنے کمزور نہ بنیں، اپنا وقار نہیں گڑبڑ کریں، آپ ترسے نہیں، آپ کا لہجہ اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے اندر کمزوری ہو۔ خدا جانے بلندی ہے کہ پستی پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں ہے۔ آپ اللہ کی رضا پہ راضی ہو، اپنے آپ کو وزادار رکھیں، اپنی شخصی لب و لہجے کو، مٹھاس کو ہمیشہ قائم رکھیں۔ آپ کا وقار کبھی بھی خراب نہیں ہونا چاہیے، وزاداری کے اندر کبھی بھی کمی۔ کچھ لوگ ہمارے پاس لے کے آ جاتے ہیں کہ یہ بندہ کلپ میں یہ بات کر رہا ہے تو آپ اس کا جواب دے، تو میں کہتا ہوں اس کا سٹیٹس ہی نہیں ہے ہم اس کے ساتھ بات کریں۔ یار کو مطلب دشمن بھی تو بندے دا پتر ہونا چاہیے نا۔ اب ہر ایک سے دشمنی ہماری اس سے بنتی ہے، شکست کھائے کسی سے تو شرم سے پانی پانی ہو، اور دعا کرو کہ دشمن بھی خان
چہرہ نہیں دیکھا تھا، میں نے پشت دیکھی تھی تو میں رعب سے کانپنے لگا۔ وہ فرماتے ہیں میں دیکھ رہی تھی اور میں کانپ رہی تھی تو ایک صحابی حضور کی اعلی مرتبت بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اس سے تو برداشت ہی نہیں ہو رہا، تو کانپ رہی ہے۔ تو فرماتے ہیں سرکار نے پھر بھی میری طرف رخ نہیں کیا، اسی طرف چہرہ کر کے حضور فرمانے لگے او مسکین بی بی ذرا اطمینان سے بیٹھ، ذرا حوصلہ کر۔ میں یہ لفظ حدیث میں نہیں ہے پر میرا ذوق کہتا ہے، یعنی کریم کہہ رہے ہیں حوصلہ کر، ابھی تو نے پشت دیکھی ہے، عبادت سے جو میرے چہرہ ودعا پہ نور چڑھا ہے ابھی تو نے وہ نہیں دیکھا، ابھی تو دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، اور یاد آتا ہے خدا دیکھ کے، بولیے یاد آتا ہے خدا دیکھ کے۔ تو میرے بھائی شخصی وقار، ابو جہل پیسے کھا گیا نا ایک بندے کے، دیتا نہیں تھا، یہ مکے کے دن تھے جب ابھی تھوڑے سے مسلمان تھے، تو اس نے آ کے حضور سے کہا یا رسول اللہ میرے پیسے نہیں دیتا، تو فرمایا میرے ساتھ چل لو، تو کافروں نے بھی ایک بندہ ساتھ بھیج دیا، دیکھو وہاں کیا بنتا ہے، تو سرکار نے جا کے ابو جہل کے دروازے پہ دستک، باہر آیا، میں اس غریب کے پیسے کھا گیا تو شخص کہتے ہیں حضور کے لہجے میں اتنا جلال تھا کہ ابو جہل نے کانپنا شروع کر دیا، تو اس کے پیسے، تو کہتے ہیں ہانپتا کانپتا پیسے لے کے آیا، بعد میں سرداروں نے کہا تو بڑی ڈینگیں مارتا ہے، اور اب یہ کہ کانپتا ہوا پیسے لے کے آیا، کہنے لگا وہ آئے تھے تو مجھے لگا ان کے ساتھ کوئی طاقتیں ہیں، میں ڈر گیا۔ تو میرے بھائی نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے وجاہت عطا کی، حضور کو اللہ نے وقار دیا، رعب دیا، دبدبا دیا۔ مسلمان کو یہ چاہیے کہ اپنے وقار پر کبھی سودا نہ کرے، اپنے انداز پر کبھی سودا نہ کرے، اپنے لب و لہجے پر کبھی سودا نہ کرے، اپنی خودداری پر کبھی سودا نہ کرے۔